ڈاکٹر صاحب پاکستان اور ایران کے اوپر آئیں بائیلیٹرلی اگر اب گیس پائپ لائن کا ایشو ہے، آپ کی حکومت کی جانب سے پاکستان کو ایک نوٹس بھی دیا گیا ہے، اس تناظر میں آپ کیا پاکستان اور ایران کے تعلقات کو خراب ہوتا دیکھتے ہیں، یا آپ کے سفارتکاری کے اس پورے عرصے میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ چلیں گی مگر پاکستان اور ایران کے تعلقات پر کیا کوئی فرق پڑے گا اس سے؟ دیکھیے، ایران اور پاکستان کے تعلقات جو ہے ان میں بہت زیادہ تنوع پایا جاتا ہے۔ اس کے بہت سارے اسپیکٹس ہیں۔ ہماری بارڈر پہ تجارت ہے، ہمارا سیکیورٹی تعاون ہے ایک دوسرے کے ساتھ، ہمارا ملٹری لیول پہ تعاون ہے، ہمارا اقتصادی تعلقات ہیں، ہمارا گورنمنٹ لیول پہ اور پرائیویٹ سیکٹر پہ بھی جو ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہیں، اور سیمی گورنمنٹ کے لیول پہ ہمارے تعلقات کی بہت ساری جو ہے وہ تہیں ہیں۔ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ گیس پائپ لائن چاہتے ہیں، اور جس کو یہ گیس پائپ لائن جو ہے وہ پسند نہیں ہے اس کا بھی ہمیں بھی پتہ ہے اور آپ بھی جانتے ہیں۔ بہت سارے ٹریڈرز جو ہے چاہے پاکستان سے ہو یا ایران ہو، ان کے درمیان بھی جو ہے وہ اختلافات ہیں، اور یہ اختلافات جو ہے وہ مختلف کورٹس میں، پاکستانی اور ایرانی کورٹس میں جو ہے ان کو حل کرنے کے لیے یا انٹرنیشنل کورٹس میں حل کرنے کے لیے جو ہے ان کے اپنے اپنے کیسز بھی جو ہے وہ جاری ہیں۔ پاکستان کے ساتھ جس کمپنی نے جو ہے وہ پائپ لائن کا معاہدہ کیا ہے وہ ہماری نیشنل اور پرائیویٹ کمپنی ہے، گورنمنٹ کی کمپنی نہیں ہے۔ یہ جو معاہدہ ہے ایک مرتبہ اس کو جو ہے وہ اس کی توسیع ہو چکی ہے، اور جو ان کا آپس میں سمجھوتا ہے اس کے مطابق اس کی دوبارہ شاید توسیع جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اس حوالے سے جو ایرانی جو سائیڈ ہے اس نے آربیٹریشن کورٹ کی طرف جو ہے وہ رجوع کیا ہے، اور جب بھی پاکستان اور ایران کے درمیان اس حوالے سے کوئی انڈرسٹینڈنگ عملی جامہ پہنانے کے حوالے سے ہو جائے تو وہ فوری طور پہ یہ اپنی شکایت وہاں سے واپس لے سکتے ہیں۔ جو ہماری نیشنل آئل کمپنی ہے اس نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ہمارے جو مد نظر آپشن ہے وہ بالکل یہ نہیں ہے کہ ہم آربیٹریشن کی طرف جائیں یا کورٹ کی طرف جائیں، ہم مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ ایران نے تقریباً 2000 کلومیٹر جو ہے گیس پائپ لائن جو ہے وہ بچھائی ہے۔ ظاہر ہے وہ یہ چاہیں گے کہ ان کو اس حوالے سے کسی قسم کا نقصان کا سامنا نہ ہو۔ مذاکرات کا دروازہ جو ہے وہ کھلا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مذاکرات کے ذریعے ان چیزوں کو حل کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ دونوں ممالک کے تعلقات اسی طرح سے جو ہے وہ آگے اچھے طریقے سے بڑھتے رہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب آخری سوال ہے میرا آپ سے، کوئکلی میں جاننا چاہوں گی کہ اگر پاکستان کا افغانستان کے ساتھ بھی اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں سے دہشت گردوں کی مسلسل آمد و رفت پاکستان میں امن و امان کو اور پاکستانیوں کے سکون کو تباہ کر رہی ہے، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پر خوارج کا آئے دن اٹیک رہتا ہے، حملہ رہتا ہے، اس حوالے سے افغانستان کے ساتھ آپ لوگوں کی بھی بات چیت ہوتی ہے۔ پاکستان اور ایران وہ دو ممالک ہیں جنہوں نے لاکھوں کی تعداد میں ابھی ان کے غیر قانونی جو رہنے والے لوگ تھے ان کو واپس افغانستان بھیجا ہے، مگر وہاں سے دہشت گرد گروہوں کو پناہ دی جا رہی ہے، اور افغانستان کی سرزمین مسلسل اپنے پڑوسیوں کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ ایک تو اس پر میں جاننا چاہوں گی، اور کوئکلی یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان اور ایران کا عسکری تعاون جو ہے وہ خصوصی طور پر کس نہج پہ ہے؟ ایران کی جانب سے پاکستان کو ان کی افواج کو کوئی ٹریننگ دینے کی دعوت دی گئی ہے؟ پاکستان اور ایران کا تعاون جو ہے چاہے ملٹری شعبے میں ہو، سیکیورٹی کے شعبے میں ہو، یا اقتصادی تجارتی شعبے میں ہو، یہ کم و بیش جو ہے وہ تمام شعبوں میں جو ہے وہ جاری ہے۔ اور دہشت گردی کے حوالے سے جو آپ نے اشارہ کیا ہے، واقعاً جو ہے یہ اس حوالے سے نہایت ہی جو ہے گھٹیا جو ہے طریقے سے یہ کام جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ افغانستان سے یہ دہشت گرد آ رہے ہیں، لیکن افغانستان اس بات کی تردید کرتا ہے۔ اس سے اگر یہ دیکھیں کہ دہشت گردی جو ہے اس کو پیسے کی بھی ضرورت ہے، اس کو اسلحے کی بھی ضرورت ہے، اور اس کے وسائل کی بھی ضرورت ہے، اور میرا خیال یہ ذاتی یہ ہے کہ افغانستان سے کوئی بڑی جو ہے وہ طاقت جو ہے وہ پاکستان میں اس دہشت گردی کا جو اس وقت صورتحال ہے اس کے لیے یہ چیزیں فراہم کر رہی ہے۔ اگر جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان اور افغانستان کو مل بیٹھنا چاہیے اور اپنے کنسرن جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں جو ہے، تاکہ ان کے درمیان کسی قسم کا جو ہے وہ اختلاف نہ ہو۔ اگر وہاں سے دہشت گرد آ رہے ہیں تو ان کو روکا جا سکے۔ بہرحال دہشت گردی جو ہے وہ ایک بیڈ فینامنا ہے، اور اس حوالے سے تمام علاقائی ممالک کو مل جل کے اس کا جو ہے وہ سدباب کرنا چاہیے۔ ایک آخری جو پوچھا تھا آپ سے کہ پاکستان عسکری تعاون میں جو فورسز ہیں ان کو ٹریننگ دینے کے حوالے سے کیا آپ کی جانب سے ایسی کوئی درخواست کی گئی ہے پاکستان کی حکومت سے؟ جی بالکل، ہماری طرف سے ہمیشہ یہ ریڈینس رہی ہے کہ اس سلسلے میں جو سہولیات ہم ایک دوسرے کو جو ہے وہ فراہم کر سکیں، اور ہماری جو مسلح افواج ہیں اس حوالے سے مذاکرات کر رہی ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر رضا امیری مقدم
سما پوڈ کاسٹ کے خصوصی ایپیسوڈ میں موجود تھے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, آپ نے ہر موضوع پر کھل کر بات کی ہے اور امید کرتے ہیں کہ آپ سے آئندہ بھی آنے والے وقت میں اس دعا کے ساتھ کہ خطے میں امن و امان رہے, مزید بے گناہوں کا خون نہ بہے, مزید بچے اور عورتیں شہید نہ ہوں, اور اس خطے کے مسلمان اور لوگ جس تکلیف میں ہیں سب مل جل کر انہیں اس تکلیف سے نکال سکیں اور اس پیغام کو ہم دنیا تک پہنچا سکیں. اسی لیے آپ کے ساتھ ہم نے ایک گفتگو کی. آپ کا بہت بہت شکریہ سما کو وقت دینے کا. مشرق وسطیٰ کے حالات اس وقت پوری دنیا کی توجہ خود پر مرکوز رکھے ہوئے ہیں. اس حوالے سے ان سے زیادہ ریلیونٹ شخصیت کوئی ہو نہیں سکتی, خاص طور پر اگر بات کی جائے ریسنٹ جو شہادت ہے جناب حسن نصر اللہ, ان کے بعد سے مشرق وسطیٰ میں تشدد کی اور تمام تر ایونٹس کی ایک اور بہت بڑی ویو آئی ہے اسرائیل کے فلسطین کے اوپر بہیمانہ تشدد کی کارروائیوں سے, اور اب اس کی لپیٹ میں لبنان اور ارد گرد کے ممالک بھی ہیں. یقیناً یہ تمام تر صورتحال دیکھ کر آپ کے ذہن میں بھی سوال آتے ہوں گے. ہم پوری کوشش کریں گے ان تمام تر سوالوں کا جواب ایکسیلنسی سے لینے کی, کیونکہ یہ ایک انتہائی اہم پوزیشن رکھتے ہیں جب بات ہوتی ہے اسرائیل اور فلسطین کی. پاکستان کے ساتھ بھی ان کا ایک جیسا موقف ہے جب بات ہوتی ہے فلسطین کی. بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے ہم آپ کو سما کے اس خصوصی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. مشرق وسطیٰ سے اگر شروع کریں تو جناب حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد ایک اور بہت بڑی صورتحال میں تبدیلی ہم دیکھتے ہیں. ایران کا موقف اس پر بہت واضح ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ایران کے اس ایک سٹانس کے ساتھ یا موقف کے ساتھ دنیا کے ڈائنامکس کس حد تک تبدیل ہوں گے, اور یہ لڑائی کیا کسی بڑی لڑائی میں تبدیل ہوتے دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے جو ہے وہ سما ٹی وی کی اینکر صاحبہ جو ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس خاص صورتحال میں یہاں تشریف لائے. تو میں جناب سید حسن نصر اللہ کی شہادت جو سید مزاحمت ہے تمام امت اسلامیہ کو اور حزب اللہ کے مجاہدین کو اور تمام دنیا میں جو مجاہدین چاہے وہ فلسطین میں ہوں, عراق میں ہوں, یمن میں ہوں, شام میں ہوں یا لبنان میں جو اسلامی کاز کے لیے لڑ رہے ہیں, ان سب کو جو ہے وہ میں اپنی تعزیت پیش کرتا ہوں. میں عرض کروں کہ گزشتہ 11 ماہ کے دوران اکتوبر 2023 سے لے کے اب تک جو بحرحمانہ طریقے سے جو ہے انتہائی بےرحمی سے صہیونی حکومت جو کچھ عام کر رہی ہے, لوگوں کی جو ہے وہ نسل کشی کر رہی ہے, قتل عام کر رہی ہے, جس میں اس کو امریکہ کی سپورٹ بھی حاصل ہے اور کچھ مغربی ممالک کی طرف سے بھی اس کے بارے میں جو ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ خاموشی پائی جاتی ہے. اقوام متحدہ کی طرف سے بھی اور UN سیکیورٹی کونسل کی طرف سے بھی جو ہے یہ تمام وحشیانہ اقدامات جو ہیں ان کے حوالے سے مکمل سکوت پایا جاتا ہے, اور صہیونی حکومت جو ہے وہ کھلے عام یہ قتل عام کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں یہ نظر آتا ہے جو مزاحمت جو ہے جو مختلف ممالک کی طرف سے جو ہے اس کا اظہار کیا جا رہا ہے اور جو شو کی جا رہی ہے, مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ تمام جو ہے وہ مغربی دنیا, صہیونی حکومت اور انٹرنیشنل جو ادارے ہیں, انہوں نے اس بات پہ جو ہے وہ اتفاق کیا ہوا ہے کہ وہ کسی بھی جو آزادی کا طلبکار ہے, جو حریت پسند ہے, اس کو وہ ظالم کے خلاف جو ہے اور جو قابض ہیں جنہوں نے جو ہے وہ قبضہ کیا ہوا دوسروں کی جو ہے وہ سرزمینوں پہ, ان کو جدوجہد کے جو ہے ان کا رستہ روکنے کے لیے مکمل طور پہ انہوں نے آپس میں جو ہے وہ گٹھ جوڑ کر رکھا ہے, اور وہ مختلف جو ہے جو ناجوان مردانہ طریقے سے جو ہے وہ آپریشن کر کے ان کو اپنے راستے سے بھی ہٹا رہے ہیں. اس حوالے سے پوری دنیا نے, اور اگر میں اسلامی دنیا کی بات کروں تو اسلامی دنیا میں بھی ایک معنی خیز خاموشی جو ہے وہ پائی جاتی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعاً اس حوالے سے علاقائی سطح پہ خاص جو ہے وہ صورتحال ہے اور نئی صورتحال ہے جو کہ خطرناک بھی ہے. هم جدید و هم خطرناکی شده است. در مورد جنگ پرسیدید. جنگ الان به وقوع پیوسته است, یعنی 50,000 تا. آپ نے جنگ کے حوالے سے بات کی ہے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جنگ اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ تو ابھی جاری ہے, اور اسرائیل نے تقریباً ابھی 50,000 سے زیادہ لوگ جو ہے ان کو غزہ اور لبنان میں شہید کیا ہے, اور تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے اس جنگ کے نتیجے میں ابھی تک زخمی ہو چکے ہیں. اور
غزہ کی تقریباً 90% انفراسٹرکچر جو ہے اس جنگ کے نتیجے میں تباہ ہو چکا ہے، اور لبنان کا بھی تقریباً 40% انفراسٹرکچر جو ہے اس جنگ کے بعد جو ہے اس کو تخریب کیا گیا، اس کو تباہ کیا گیا ہے۔ جنگ جو ہے وہ اس وقت جاری ہے، اور جن لوگوں نے اس جنگ میں آنا تھا وہ آ چکے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ ابھی اور کوئی اسرائیل کے خلاف جو ہے اس جنگ میں جو ہے وہ کودے گا۔ اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ مختلف جو ممالک کی عوام جو ہے، ہو سکتا ہے کہ جو فلسطینی مجاہدین ہیں جو لبنان کے شام میں، یمن میں، عراق میں ہیں، ان کی مدد کے لیے جو ہے وہ مختلف جگہوں سے آئیں جو ہے، اور اسلامی ممالک میں اس طرح کا کوئی جو ہے وہ ڈیسیژن نہیں دیکھتا، ان کے اندر کوئی اس طرح کی جرأت نہیں دیکھتا کہ وہ اس جنگ میں جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالیں۔ تصمیمی همچون جرأتی، همچون شجاعتی، همچون جسارتی داشته باشه.